لائے سرکار نے اس غلاف کعبہ کو پسند فرمایا تو اول حمیری کے اس عمل کو برقرار رکھا، لیکن نبی کے زمانے میں جو غلاف چڑھایا جاتا تھا اس پر آیتیں نہیں ہوتی تھی، کالا سادہ غلاف ہوتا تھا۔ سب سے پہلے غلاف کعبہ پر آیتیں لکھنے کا سسٹم اور دستور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، جو حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زبیر کا رشتہ جو ہے پھوپھی زاد بھائی کا ہے، سرکار کے سگی پھوپھی کے صاحبزادے حضرت زبیر، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسما کے شوہر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین خالہ ہوتی ہے اور نبی پاک خالو ہوتے ہیں۔ مدینے میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے یہی صحابی ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کے خلاف یہی کھڑے ہوئے اور یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ یزید نے ایک فوج بھیجا، خانہ کعبہ میں خاص ان کی شہادت واقع ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے غلاف کعبہ پر آیتیں لکھنے کا دستور قائم کیا، یعنی ایک صحابی کا عمل تھا، اس وقت کثیر صحابہ نے اس عمل کو پسند کیا کہ اس سے کعبۃ اللہ میں عظمت میں اضافہ ہوا، تب سے کعبۃ اللہ پہ آیتیں لکھی جاتی رہی۔ تو جو آیتیں عبداللہ ابن زبیر نے لکھی تھی وہی آیتیں ہر زمانے میں لکھی گئی، حتیٰ کہ ایک زمانے میں سلطنت فاطمیہ آئی جو شیعوں کی حکومت تھی، انہوں نے بھی وہی آیتوں کو برقرار رکھا۔ ترکی حکومت آئی، وہی آیتوں کو برقرار رکھا۔ آخری جو حکومت آئی ہے ترکیوں کی حکومت تک غلاف کعبہ پہ آیتیں لکھی جاتی رہی، اور وہ مخصوص آیتیں جہاں کلمہ لکھا جاتا تھا وہاں کلمہ، جہاں قرآن کی جو آیت لکھی جاتی تھی وہ آیت، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینج نہیں۔ مگر اب آئیے، ترکی حکومت کے جانے کے بعد کچھ سالوں تک ترکیوں نے غلاف بنایا بھیجا، سعودیہ نے پھر ان سے غلاف کی خدمت کو ختم کر دیا، چھین لیا، کہا آپ غلاف ترکی نہیں بنائیں گے، پاکستان سے ہم خدمت لیں گے۔ کچھ سال پاکستانیوں نے غلاف بنایا، تو جو پاکستانیوں نے غلاف بنایا اس پہ بھی آیتیں وہی ہوتی تھی۔ اب چند سالوں سے عبداللہ بن عبدالعزیز جو موجودہ بادشاہ ہے، جو کنگ ہے بھی موجودہ، انہوں نے پاکستان سے بھی خدمت سلب کر لی۔ اب سعودیہ میں خود غلاف بنتا ہے، سعودیہ میں غلاف کی تیاری ہو رہی ہے، دیکھ لیجئے، یہ ایک منظر دکھا رہا ہوں میں کہ غلاف کعبہ سعودیہ کے نجدی بناتے ہیں۔ مگر یہ اب غلاف کعبہ ملتزم پہ جو کپڑا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا تھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ اب لکھا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین عبدالعزیز بن آل سعود۔ کلمہ ہٹا دیا، اور کلمہ ہٹا کے کس کا نام ڈالنا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کا۔ آگے بڑھیں تھوڑا، تاریخ یہیں ختم نہیں ہوتی، بغض یہیں ختم نہیں ہوتا اللہ رسول سے۔ یہ آپ کو پورا فل غلاف کعبہ دکھ رہا ہے، جائیں جو حاجی کیمرہ لے جائیں، ہاتھ کندن کو آرسی کیا، جا کے فوٹوگراف لا کے دیکھ لے۔ اب اس کے اوپر یہ جو آپ کو پٹے نظر آ رہے ہیں، آپ تو دور سے دیکھ کے ہمارے حاجی صاحبان سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں ہیں۔ جی نہیں جناب، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، وہ کیا لکھا ہے ذرا آئیے کلوز کر کے میں بتاتا ہوں کیا لکھا ہے۔ بڑی کتابت، فن کتابت میں لکھا ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے، عام بیچارے آدمی کیا پڑھ پائیں گا؟ فن کتابت سے جو واقف ہے وہی پڑھے گا۔ کیا لکھا ہے اس پر؟ قرآن کی آیتیں نہیں ہے، حاجی صاحبان سمجھ رہے قرآن کی آیتیں لکھی ہے۔ غلاف کعبہ پہ لکھا ہے صنعت هذه الكسوة في مکۃ المکرمہ والہداها الى کعبۃ الشریفۃ خادم الحرمین الشریفین عبداللہ ابن عبدالعزیز آل سعود تقبل اللہ منہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ صنعت هذه الكسوة، یہ چادر تیار کی گئی ہے، چادر تیار ہوئی فی مکۃ المکرمہ